ابرہہ ایسا ظالم اور متکبر جو بیت اللہ گرانے ہی چل پڑا۔ یہ یمن کا حکمران تھا اور اپنی طاقت اور فتوحات پر نازاں تھا۔ اس کے دل میں ایک ہی تمنا تھی کہ عرب کے لوگوں کا مرکز بدل کے رکھ دے۔ اس نے صنعاء میں ایک عظیم، اونچی اور خوبصورت عبادت گاہ بنوائی تاکہ لوگ حج اور عبادت کے لیے مکہ جانے کی بجائے اس جگہ آئیں۔ لیکن عرب کے لوگوں کے دلوں میں خانہ کعبہ کی جو عظمت تھی وہ کبھی کسی اور جگہ کے لیے نہ ہو سکی۔ جب ابرہہ کو معلوم ہوا کہ اس کی بنائی ہوئی عبادت گاہ کے باوجود لوگ اب بھی کعبہ کا طواف کرتے ہیں تو اس کے دل میں غصہ بھڑک اٹھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ مکہ جا کر خود کعبہ کو گرا دے گا تاکہ لوگ مجبوراً اس کی عبادت گاہ کی طرف رجوع کریں گے۔ اس نے ایک عظیم الشان لشکر تیار کر لیا، طاقتور سپاہی، زرہ بختر پہنے ہوئے فوجی، ہاتھیوں کی قطاریں، اور ان میں سب سے آگے محمود نامی ایک بہت بڑا ہاتھی جسے وہ اپنی طاقت کی علامت سمجھا کرتا تھا۔ لشکر عرب کی سرزمین میں داخل ہوا تو ہر طرف خوف پھیل گیا۔ کسی نے ایسے لشکر، ایسے ہاتھی پہلے کبھی بھی نہیں دیکھے تھے۔ جب ابرہہ مکہ کے قریب پہنچا تو اس کے سپاہیوں نے مکہ کے لوگوں کے مویشی لوٹ لیے، جن میں عبد المطلب کے 200 اونٹ بھی شامل تھے۔ عبد المطلب وہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا تھے، مکہ کے سردار تھے، پروقار باروق شخصیت۔ ابرہہ نے جب ان کا روپ دیکھا تو اپنے تخت سے نیچے اتر گئے اور ان کا استقبال کیا۔ وہ سمجھا شاید عبد المطلب اپنی قوم کی حفاظت کے لیے اس سے رحم کی اپیل کرنے آیا ہے، لیکن عبد المطلب نے نہایت سکون سے کہا، مجھے میرے اونٹ واپس کر دو۔ ابرہہ حیران رہ گیا اور بولا، میں تمہارے گھر، تمہارے کعبہ کو گرانے آیا ہوں اور تمہیں فکر اپنے اونٹوں کی لگی ہوئی ہے۔ عبد المطلب نے جواب دیا، میں اونٹوں کا مالک ہوں اور کعبے کا مالک اللہ ہے، وہ اس کی حفاظت خود کرے گا۔ یہ بات سن کر ابرہہ اور اس کا لشکر حیرت میں پڑ گیا، لیکن اس کے دل میں تکبر پہلے سے زیادہ بڑھ گیا۔ اس نے اگلی صبح مکے پر حملے کا اعلان کیا، مگر اس رات عبد المطلب نے کعبے کے دروازے کی کلید تھامی، اللہ کے گھر کے دروازے سے لپٹ کر دعا کی اور پھر پورے مکہ کے لوگوں کو پہاڑیوں کی طرف نکل جانے کا حکم کر دیا۔ صبح کا وقت ہوا، لشکر نے ہاتھی کو آگے بڑھانے کی کوشش کی، مگر محمود ہاتھی جو کل تک غرور سے چلتا تھا اب ایک قدم بھی آگے نہ بڑھنے پایا۔ وہ مکہ کی سمت چلنے سے انکار کر رہا تھا، لیکن اگر اسے یمن کی طرف موڑا جاتا تو وہ تیزی سے دوڑنے لگتا۔ اس پر ہاتھی بان اسے لوہے کے کانٹے مارتے، آگ دکھاتے، زمین پر مارنے کی کوشش کرتے، مگر وہ کعبے کی جانب قدم نہیں رکھ رہا تھا۔ یہ اللہ کی قدرت کی پہلی نشانی تھی۔ اسی دوران آسمان پر ایک عجیب منظر ظاہر ہوا۔ دور تک پھیلے ہوئے پرندوں کے جھنڈ، ابابیلیں آسمان سے نیچے اتر رہی تھیں۔ ہر پرندے کے پنجوں اور چونچ میں کنکروں جیسے چھوٹے چھوٹے سنگریزے تھے۔ وہ سیدھی ابرہہ کے لشکر پر نازل ہونے لگی۔ جو کنکر کسی سپاہی یا ہاتھی پر گرتا وہ گویا آگ بن جاتا، جسم کو چیرتا، ہڈیوں تک پہنچ جاتا۔ لشکر میں چیخ و پکار مچ گئی۔ طاقتور فوجی ایک ایک کر کے زمین پر گرتے جا رہے ہیں۔ ہاتھی بھاگنے لگے، سپاہی اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچ پا رہا۔ ابرہہ خود بھی اس عذاب کا شکار ہو گیا۔ اس کا جسم ٹکڑوں میں بکھرنے لگا۔ وہ درد سے تڑپ رہا ہے اور واپس یمن کی طرف بھاگنے کا راستہ تلاش کر رہا ہے، لیکن کچھ ہی دیر میں تڑپ تڑپ کر اس کی جان نکل گئی۔ وہ عظیم لشکر جس کی دھاک پورے عرب پر بیٹھ گئی تھی، ریت کے ذروں کی طرح بکھر گیا ہے۔ اللہ نے بغیر کسی انسانی جنگ کے اپنے گھر کی حفاظت کی اور یہ دنیا کو بتا دیا کہ کعبہ اس کا گھر ہے، اس کی حرمت اس کے قبضے میں ہے۔ کوئی ظالم ظلم کے ذریعے، کوئی طاقتور اپنی طاقت کے ذریعے
اس پر قبضہ نہیں کر سکتا۔ یوں ابرہہ کا غرور اللہ نے مٹا کے رکھ دیا اور واقعہ فیل کو ایک ایسی نشانی بنا کر قرآن پاک میں نازل فرما دیا جو قیامت کی صبح تک پڑھا جاتا رہے گا۔